अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बड़ा ही रिच पैनल है, बहुत ही पर्टिनेंट पैनल है और आज हमारे इन दोस्तों के इकट्ठे होने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मकसद अरफ़ा है और वो ये है कि इंडस हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए हम एक फंड रेज़िंग जो एक कैंपेन है वो कर रहे हैं और उसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम तारुफ़ करवा देते हैं और साथ-साथ आपको इंडस हॉस्पिटल के बारे में बताएँगे कि इंडस हॉस्पिटल है क्या? क्या-क्या सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहा है और क्यों ज़रूरी है कि उन सर्विसेज़ को सस्टेन करने के लिए आप अपना एक रोल प्ले करें और ग्लोबली जहाँ-जहाँ पे भी लोग हैं, वो एक ग्लोबल अपील के ज़रिए इसमें अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा परवेज़ अहमद साहब के साथ जो कि उनके साथ इंडस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं। वो ज़रा थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें, फिर डॉक्टर अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं और शफ़कत मलिक साहब भी हैं। फिर वन बाय वन हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और इंडस हॉस्पिटल जो है वो हमारे लिए और हमारे पाकिस्तानी बहन-भाइयों के लिए क्या कर रहा है। ओवर टू यू परवेज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो स्टार सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू सपोर्ट इंडस हॉस्पिटल विद यू एट योर प्लेटफॉर्म। सो इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर इंडस अस्पताल जो है 2007 में एज अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल शुरू किया था कराची के अंदर। और आइडिया उसके पीछे ये उन लोगों ने शुरू किया था, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस थे, ये वो लोग थे जिन्होंने वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट ईयर काम किया था। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। ही वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल एक्चुअली। एंड देन दे वेंट टू वेस्ट और उन्होंने वहाँ पे देखा जिस किस्म की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट प्रोवाइड की जाती है। अपने लोगों को भी मिज़रीज़ देखी। एंड दे केम अप एंड दे डिसाइडेड विद अ विज़न कि इनका बिलीफ ये था कि जो हेल्थ केयर है ना, ये हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के देनी मिलनी चाहिए। तो आइडिया ये हुआ, जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या सिचुएशन है। अगर इट इज़ नॉट हैपनिंग, गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट। तो इंडस अस्पताल जो है, वी हैव स्टार्टेड विद दिस आइडिया कि हम हर आदमी को एब्सोल्युटली फ्री हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। ड्रीम बहुत बड़ा था। एक अस्पताल के साथ हमने शुरू किया कराची के अंदर 2007 में टर्शरी केयर। अब आज 16 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इंडस अस्पताल has grown up actually as a network. Now we have more than 15 hospital all across Pakistan and a network of माशाल्लाह। clinics, primary जी। care centers और तकरीबन हम 6 मिलियन लोगों का, मरीजों का बिल्कुल फ्री इलाज हर साल कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट जो है लोकल और इंटरनेशनल सपोर्ट है और इसके अंदर जो है वो हर किस्म की ट्रीटमेंट दी जाती है इंडस हॉस्पिटल में। हुँ। तमाम की जी। तमाम सहूलियातें और एब्सोल्युटली फ्री हैं। किसी हॉस्पिटल में किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं है। गुड। और इसी सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट्री है ख़वातीन हज़रात, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि ये हॉस्पिटल है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? हियर कम्स द डॉक्यूमेंट्री। The dream of Indus Hospital was seen in 1987. We started with the Tertiary Care Hospital with a mission to provide comprehensive, excellence-driven, free of cost, quality care to all without any discrimination. इंडस अस्पताल में हम बच्चों का सिर्फ जिस्मानी इलाज ही नहीं करते बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल वेलबींग का भरपूर ख्याल रखते हैं। Pakistan requires 3.5 to 4 million bags of blood annually. Indus Hospital, to address this, started centralized blood banking system in Pakistan in 2013. We took up the initiative to motivate the nation towards 100% voluntary blood donation. We are now connecting these regional blood centers to multiple government hospitals. All of these are being run on public-private partnership. Indus Hospital was founded by me and my three friends who were clinicians working in a tertiary care hospital. At the outset, we realized that the solution of healthcare problems in Pakistan lies in an integrated primary health network only. That is precisely why building a primary health network is our first strategic direction, be it physical, mobile, or use of technology like telehealth. With the primary care program, we want to make it more accessible to the patients near their home
and we want to ensure that there is continuity of care. And as the National Health Policy says, health for all, we want to actually implement it in, principle. So we want all the patients coming into the clinic to have an opportunity to get the same kind of evidence-based quality care that he or she should get. As a practicing pediatric urologist, I'm quite aware of the dearth of human capital in Pakistan, both in quantity as well as quality. This is probably the biggest impediment in the growth of the healthcare sector in Pakistan. It is our ambition to bridge this gap. It is my personal goal to lead the Indus University of Health Sciences in becoming one of the world's best universities, both in teaching and in research, yet very connected to Pakistan, Pakistani population and its problems. आइए इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा बनिए और खिदमत के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। जबरदस्त, ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। इसको थोड़ा सा बल्कि एक्सप्लेन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब से कि वो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। एक तो ये कि पर्सनली डॉक्टर साहब आप कैलगरी में हैं, आप ज़रा मुझे बताएं कि आप कैसे आपने ये सोचा, कैसे आपने शुरू जो ये सारा सिलसिला किया, कैसे आप अटैच हुए इस कॉज के साथ, और दूसरी ये साथ ये भी बताएं कि व्हाई शुड वी सपोर्ट इंडस, कोई उसकी क्या खास वजह है, 2-3 कम से कम ज़रूर होनी चाहिए जो हमें बताएं कि लोग जो हैं वो क्यों सपोर्ट करें आपकी इस कॉज को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिएगा डॉक्टर साहब। माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया इंडस के लिए और अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इंडस के साथ मेरी एफिलिएशन जब से इंडस कंसेप्चुलाइज हुआ उस ज़माने से है, लेकिन इस कॉज के साथ मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। मैं जब मेडिकल स्कूल में था तो उस ज़माने में हम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, और उस ज़माने में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। 1979 में वो इस्टेब्लिश हुई ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम सबसे जो पहले ये था कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयाँ, उनके लिए हम फंड रेज करते थे और मेडिसिन प्रोवाइड करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ब्लड सिस्टम शुरू किया, ब्लड बैंकिंग का, और बाकी चीज़ें भी शुरू की। डॉक्टर बारी उसमें तकरीबन 1985 के करीब इन्वॉल्व हुए, और ही हैज़ बीन ए रियली बीकन ऑफ लाइट फॉर मैनी पीपल। उन्होंने न सिर्फ PWA के लिए काम किया, बल्कि उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में एक कार्डियक सर्जरी यूनिट इस्टेब्लिश किया, और फिर उसके बाद जैसे आपको पता है कि 2007 उससे पहले ही एक्टिविटी शुरू हो गई थी। एक्चुअली 96 में जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा, उस वक्त भी डिस्कशन यही हो रहा था कि एक हॉस्पिटल बिल्ड होना चाहिए। 3 लोग जिनका जिक्र किया डॉक्टर बारी, वो तीनों आई नो देम पर्सनली, और उनकी जो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, आई एम 100% सर्टन के उनका प्योर गोल है कि जो गरीब लोग हैं वहाँ पे उनकी खिदमत करनी है, और वो शुरू से लेके अभी तक इस अमल में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह से समझ लें कि मैं इस कॉज को समझता हूँ और इसके पीछे जो लोग हैं उनको जानता हूँ, और जितनी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं उसको मुझे पता है। दूसरा जो मसला है कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर का आपको पता ही है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मसला है, एथिक्स का मसला है, और सर्विसेज का मसला है, और हर लेवल पे। और एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस परवेज भाई बता सकते हैं डिटेल में, लेकिन नर्सिंग इंस्टीट्यूट है और बाकी टेक्नीशियंस के लिए है, मेडिकल स्कूल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें बन रहे हैं जो इस सारी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और प्राइमरी केयर को करेंगे। तो मैं शुरू से इस स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व हूँ इस काम में। जब मुझे पता चला कि परवेज भाई ने यहाँ पे इनिशिएट किया है एक्टिविटी और एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आई हैव बीन सपोर्टिव ऑफ दैट, और फॉर लास्ट 4 years or so I've been involved as a director
ऑफ इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन, और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि मैं इस कॉज पे यकीन करता हूँ. मैं समझता हूँ कि हम सब लोग प्रोफेशनल हैं या जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसी न किसी तरह से हमने पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की है. उस मुल्क का कर्ज है हमारे ऊपर, और उस कर्ज को वापस करना हमारी जिम्मेदारी है. और इस वक्त जो दो अहम जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं पाकिस्तान की और कौम की, वो हैं हेल्थ और एजुकेशन. और हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम इसमें हिस्सा लें, और इंडस दोनों काम कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है. मैं इसको कहता हूँ कि हेल्थ रेवोल्यूशन है ये पाकिस्तान में, और हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. शफकत साहब से भी ज़रा पूछता हूँ. शफकत साहब, आप भी अपना ज़रा पर्सनल अटैचमेंट ज़रा बताएं कि इंडस के साथ आपकी कैसी रही, और फिर मैं हमारे दूसरे दोस्त जो हैं वो आफ्ताब रिजवी साहब, उनको भी बीच में लाऊंगा. और उससे पहले परवेज साहब से भी मैं एक आखिरी कमेंट लेके फिर इनको आई लेट हिम गो, और साथ साथ फिर हम दूसरी डॉक्यूमेंट्री भी एक छोटी सी दिखाएंगे. शफकत साहब प्लीज जी ज़रा बताइएगा. जी, अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन इंडस के साथ हुआ, मेरा ख्याल है गालिबन 2019 था, जब परवेज़ भाई आपको याद होगा कि पराचा ब्रदर्स आए हुए थे, और उस वक्त हमने इंट्रोड्यूस किया था इंडस को कैलगरी में पीसी हॉल में. एक छोटा सा फंक्शन किया था. हॉल क्या है, कमरा ही होता है पीसी का, तो उसमें 40-50 ही आदमी आते हैं, और इतने ही बैठे हुए थे. तो उसमें हमने ये सारा कुछ बताया लोगों को. तो पीपल आर अमेज्ड एंड सम पीपल कुडंट इवन बिलीव कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, एंड मी इंक्लूडेड. मैं भी ज़ाहिर सी बात है जी, एजुकेशन स्केप्टिकल थे आप. जी, बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान से हुई, और मैंने सारा कुछ देखा कि जो कुछ हाल होता है वहाँ पे इलाज का. अगर आपके पास पैसे हैं तो यूर किंग, अगर नहीं है तो यूर डन. तो उसके बाद जब यहाँ की ये देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा काम है, ये तो इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है. एक गरीब आदमी जिसको बेचारे को खाने को नहीं मिलता, अगर उनको फ्री टॉप नॉच मेडिकल सर्विस मिल रही है, तो इस जैसा और कोई काम नहीं. तो मैंने उसी वक्त ही ठान ली कि जी मैं भी जो कुछ भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकूँगा डालूँगा. उसके अलावा हमारे मोहतरम हैं, स्क्रीन पे ही बैठे हुए हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे हैं, वो बड़े मशहूर हैं धक्का देने में. तो उन्होंने हमें भी और बहुत सारी जगहों पे भी धक्का दिया, और इसमें भी दिया. बहरहाल और उसमें उनकी क्वालिटी ये है कि धक्का भी दे देते हैं और पता भी नहीं चलता कि धक्का मिल गया है. जी बिल्कुल, बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो गायब होते हैं. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही बड़ा काज है. तो मेरी दरख्वास्त यही होगी, अब पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ फंड रेजर कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर वी आर डूइंग गुड. कैलगरी टोरंटो या यूएस के सिटीज के मुकाबले में तो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन दिल बड़ा है यहाँ के लोगों का, बहुत बड़ा दिल है. तो हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, रिक्वेस्ट है लोगों से कि बढ़ चढ़ के आएँ, टिकट लें ऑनलाइन. अभी वी आर अबाउट लेस देन 3 वीक्स शॉर्ट फ्रॉम 20. उसकी तरफ हम आते हैं, फंड रेजर जो कैलगरी में हो रहा है उसकी तरफ आते हैं. लेकिन फाइनल कमेंट फॉर परवेज भाई. परवेज भाई, आपने जाना भी है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस बारे में मजीद बता दें कि जो फंड रेजर है उसके बारे से भी, और एक ग्लोबल अपील जो हम कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ कैलगरी में ही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी लोग हमारे दोस्त बहन भाई सब सुन रहे हैं और जो समझते हैं कि ये कॉज ऐसी है जिसमें हमें सबको मिल के आगे बढ़ना है, और ये कोई किसी एक आदमी के लिए नहीं कर रहे, किसी इदारे के लिए नहीं कर रहे, ये ओवरऑल बेसिकली तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप कर रहे होते हैं. तो इसमें अब क्या क्या किया जा सकता है, जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा जी. इसमें एक तो ये है कि देखें, मैं एक थोड़ा सा तारुफ करा दूं इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन का. इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के नाम से काम कर रहा है. बहुत सारे अस्पताल और क्लिनिक्स हैं. कनाडा में हमने रजिस्टर किया है, तो सीआरए के साथ रजिस्टर्ड चैरिटी है विद द नेम ऑफ इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन. इंडस हॉस्पिटल इसलिए नहीं कि वो हॉस्पिटल नाम में नहीं आ सकता. तो इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन 2019 के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, और जो भी डोनेशंस, और ये जो था ये इनिशिएटिव था पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियंस का, और इसमें जो इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कर रही है, ऑब्वियसली इंडस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, फंड रेज कर रही है. उसके अलावा कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ अलायंसेस भी हम जनरेट कर रहे हैं. हम चाहे क्लिनिकल रिसर्च हो, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो. सिक्किट्स के साथ हमारा एक अलायंस है जिसके अंदर सिक्किट्स हमें हेल्प करता है. ट्यूमर बोर्ड के लिए हमारे चिल्ड्रन जो हैं, कैंसर के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के साथ हमने एक
کلینکل ریسرچ رن کر رہے ہیں, یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ساتھ ہماری ریسرچ پروگرام چل رہا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ جو کینیڈینز ہیں وہ دے کین سپورٹ بوتھ ود دیئر اسکلس, کنیکٹنگ ود دی کینیڈین انسٹیٹیوشنس ایک ہے. اس کے علاوہ obviously یو کین ڈونیٹ, جو بھی ڈونیشن آپ کریں گے وہ تمام کے تمام ٹیکس ایلیجیبل ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے نا انڈس کے پاس ہم ہر آدمی کا علاج کرتے ہیں وداؤٹ ڈسکریمنیشن, چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو, لیکن ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ فنڈ سے علاج کرتے ہیں. تو 70% جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے, اور یہ زکوٰۃ جو ہم استعمال کی جاتی ہے ہاسپٹل میں, یہ بالکل شریعہ کے تمام پرنسپلس کے حساب سے کی جاتی ہے اور اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں. تو آپ کمفرٹیبلی اپنی زکوٰۃ indus.hospital.ca جو کہ آپ نے یہاں ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے, پیپل کین گو. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ فنڈ ریزر تک انتظار کریں, آپ ابھی جا سکتے ہیں, جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک دو اور چیزیں اس میں عرض کر دوں کہ آپ $25 سے ایک کیمو تھراپی سیشن ہو جاتا ہے, اور $100 سے ایک جو ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں میٹرنل اینڈ انفینٹ جو ہے نا ڈیتھ ریٹ از ویری ہائی ایکچولی. ہم صرف $125 کینیڈین ڈالر کے اندر ایک ڈیلیوری کرتے ہیں جس میں پری نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل ہوتا ہے. وی ہیو اے راشن پروگرام ایز ویل. ان مدرس کو ہم راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں, چونکہ جب آتی ہیں تو ان کا ہوموگلوبن ایز لو ایز 6 سے 7 ہوتا ہے, 7واں 8واں بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں, بچے کی زندگی بھی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو ہمارا نیوٹریشن پروگرام بھی ہے. آپ یعنی کہ ہم جب آپ $125 جب آپ دیتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ 2 لائفز بچا رہے ہوتے ہیں, 2 ہیومن لائفز, جو آج کل ہم 4 لوگوں کے ریسٹورنٹ کے کھانے کی بھی بل نہیں ہوتا. تو ہم میری درخواست ہے کہ لوگوں سے کہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, کیلگری میں جو ہمارا فنڈ ریزر ہو رہا ہے اس میں ریگولرلی اس کی انیشیٹو جو تھا ہمارے فنڈ ریزر کا, عبدالرحمان صاحب, ڈاکٹر شفقت ملک صاحب کا, اور اس کو جو ہے وہ اسٹارٹڈ اسمال, الحمدللہ اٹس ناؤ گیٹنگ بگر اینڈ بگر. تابش ہاشمی ہے پاکستان سے, ٹی وی جو ہے وہ شو کرتے ہیں, ہی از کمنگ, از بین سپورٹنگ اس. تو it would be an evening full of entertainment as well and inspiration, and then we always get an opportunity to listen to Dr. Abdurrahman. بلکہ آپ نے تابش کا نام لیا ہے تو لیٹس سی. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں تابش ہاشمی. ایک بار پھر کینیڈا اور USA کے دورے پر نکل پڑا ہوں. 19 جنوری سے لے کر 4 فروری تک میں امریکہ اور کینیڈا کے ہنگامی دورے پر ہوں گا. اسٹینڈ اپ کامیڈی کروں گا, آپ لوگوں کو ہنساؤں گا, اور یہ سب کروں گا ایک نوبل کاز کے لیے, انڈس ہاسپٹل کے لیے, جو پورے پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں اپنے ہسپتالوں اور کلینکس کے نیٹ ورک کے تھرو. تو جو بھی آپ ٹکٹس خریدیں گے میرے شوز کے, ان کی پروسیڈنگز بھی صرف انڈس ہاسپٹل کو جائیں گے. تو آئیے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہنستے ہیں. ڈیلس کے لوگ, فینکس کے لوگ, LA کے لوگ, سین فرانسسکو کے لوگ, سیاٹل کے لوگ اور کیلگری کے لوگ, ہم ملیں گے, بیٹھیں گے, شرارتیں کریں گے اور انڈس ہاسپٹل کے لیے بہت سارے فنڈز اکٹھے کریں گے. شکریہ. لیں جی, یہ تو تابش کا میسج آ گیا. اور بیفور آئی لیٹ یو گو, پرویز بھائی, اس میں صرف ایک چیز میں چاہوں گا کہ جو ڈاکومنٹری ہم نے دکھانی ہے وہ دکھانے تک آپ تھوڑا سا رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں, اور پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بھی, ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے بھی پوچھوں گا, اور پھر ہم آفتاب رضوی صاحب کو بھی آن بورڈ لیں گے, اینڈ آئی ول لیٹ یو گو دین. اچھا, یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایک ڈاکومنٹری ہے ایک مریضہ کے حوالے سے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا رہا ہے پریکٹیکلی انڈس ہاسپٹل میں, اور کس طرح کے جو ایک قسم کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور کس طریقے سے لوگوں کا علاج وہاں پہ ہو رہا ہے. ہیئر اٹ از. ہم لوگ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں, تو ہماری جو بچی بیمار تھی ہم ادھر گاؤں میں بھی دکھاتے رہے ڈاکٹروں کو, انہوں نے بولا جی یہ ہے وہ ہے, کچھ بھی نہیں بتاتے تھے. ہمیں کسی نے بتایا کراچی چلے جاؤ, وہاں پہ انڈس ہاسپٹل ہے, وہاں پہ دکھاؤ. انڈس آئے تو انہوں نے رپورٹیں ٹیسٹ وغیرہ کیے, انہوں نے بولا جی آپ کی بچی کو کینسر ہے. اس وقت ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو ہم کسی اور جگہ پہ چلے گئے. پھر ایک ہاسپٹل میں گیا, انہوں نے بولا اتنے پیسے لیں گے. پھر ہم تیسری جگہ پہ گئے, انہوں نے بھی پیسے بہت مانگے. ہم مایوس ہو کے پھر گھر چلے گئے. رات کے 2-2:30 بجے ایک کال آئی, میں نے سنا دیکھا تو ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے بولتا ہے آپ انڈس آ جاؤ.
آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, رکشا کر کے آ جاؤ, ہم کرایہ بھی دے دیں گے. ہم رات کو جب آئے تو ڈاکٹر صاحب گیٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے, ہماری بچی کو ایڈمٹ کر لیا سارا کچھ, پھر جو ہے نا مجھے بولتے جاؤ اب کارڈ بنواؤ, آپ کی بچی کا علاج ہوگا یہیں پہ. پھر میں تو باہر پڑی رہی, میرا شوہر اندر گیا. میں اس کے ابو سے پوچھا, ان کو پتہ تھا, ان لوگوں نے 3 دن مجھے نہیں آنے دیا تاکہ اس کی ماں کو پتہ نہ چلے. پھر میری بیٹی گئی, اس نے جا کے بولا کہ امی آپ تو 3 دن ہیں, ابو نہیں آنے دے رہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ بلڈ کینسر کی وارڈ میں چلی گئی ہے. تو پھر میں روتی رہی, رو کے پھر اللہ سے دعا مانگی. اس ٹائم بھی فاطمہ بہت تکلیف میں تھی. میں نے بولا ہے پتہ نہیں فاطمہ اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی. آج تو اللہ کا شکر ہے, فاطمہ میرے ساتھ ہے, ہمیشہ میرے ساتھ رہے. ابھی بھی فاطمہ تھوڑی باہر اندر جائے نا, ابھی بھی میرا دل تھوڑا ہو جاتا ہے پریشان. گزارش دار ہوں انڈس والوں سے, میری بچی کی زندگی بچ گئی. اور ماشاءاللہ سارا ادارہ اچھا ہے, سارے اسٹاف بالکل اچھے, میرے پیش سارے جو بھی آئے ہیں اچھے ہیں. انڈس تو بہت اچھا لگتا ہے. میں پہلے جب جاتی تھی ٹیکے جزا دے آپ کو. شفقت صاحب یور کامنٹ آن اٹ پلیز. اپنا پرویز بھائی. جی میں صرف اس میں یہ ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بچوں کا جو کینسر ہے, پاکستان میں ہر سال 10,000 سے زیادہ بچے کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, اور 25% سے بھی کم بچوں کو کسی بھی ہیلتھ کا ایکسیس ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارا جو چائلڈہڈ کینسر سروائیول ریٹ ہے بہت کم ہے. جو انڈس کے اندر جو ہمارا سینٹر اٹ از دا لارجسٹ ان دا ہول ریجن, جو ہمارے پاس پاکستان سے ہی نہیں, بلوچستان, آپ کا افغانستان اور ایون ایران سے بھی پیشنٹس آتے ہیں. تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا ڈاکیومنٹری کے اندر کہ یہ ہم نے وی ہیو این انسائڈ اسکول ایز ویل, جو کہ بچوں کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 8 سے 6 سے 18 مہینے لگتا ہے ان کا اسکول جایا ہوتا ہے. وی ہیو اے ریزیڈینشیل فیسلٹی ایز ویل. اور آپ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بینیفیشری تھا وہ مینشن کر رہا تھا کہ میں جب گھر چلا گیا تو ڈاکٹر نے اس کو میسج کیا کہ تم آ جاؤ رات کے وقت, اور تو وہاں پہ کرایہ نہیں ہے تو ہم کرایہ بھی تمہیں دے دیں گے. تو انڈس از اے مور دین ہاسپٹل, ایکچولی وی ٹیک ہولسٹک کیئر آف دی پیپل, اینڈ دی پیشنٹ ہمارے لیے پیشنٹ نہیں ہے ایکچولی, اس سے فیملی. ایگزیکٹلی, سو دس از جسٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ. نہیں بہت بہت زبردست. ایک تو یہ ہے کہ آفتاب رضوی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید انتظار کرتے کرتے وہ کہیں تھک گئے ہیں, ان کو ذرا کانٹیکٹ کریں, انہیں کہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ذرا آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا ان دا مین ٹائم کہ جب تک آفتاب رضوی صاحب نہیں آتے, مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم نے مٹیریلائز کروانا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ریالٹی, اور وہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں, خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس بارے میں. ایک چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیلگری کا فنڈ ریزر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا مجھے بتائیں. دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ایک ڈونر فٹیگ بھی ہوتی ہے, کہیں وہ تو نہیں آپ کو فیل ہو رہی ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ ہو رہی ہے تو پھر اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ سکیں. میوٹ ہیں جی آپ, پلیز میوٹ کریے. تھینک یو. ڈونر فٹیگ تو ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن پچھلے جب سے کووڈ ہوئی اس کے بعد سے آپ کو اندازہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز بہت ساری ہیں جو فنڈز کلیکٹ کرتی ہیں اور گڈ کاز کے لیے کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سی آرگنائزیشن جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس لیے کام کر رہی ہیں کہ وہاں ضرورت ہے, اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ایفلوئنٹ ہیں, جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں, نارتھ امریکہ میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ میں, تو لوگ جاتے ہیں ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. یہ جو ہمیں اللہ میاں نے جو توفیق دی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے نہیں دی ہوئی ہے کہ ہم وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیں, وہ اس لیے دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, مختلف نیڈز جو ہیں سوسائٹی میں, ان کے لیے حصہ آپ بانٹیں, ان کا حصہ ان کو دیں. وہ ہمارے اوپر فرض ہے, ہمیں دینا چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا اسٹریٹجائز کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. لوگوں کو دیکھ لیں کہ آپ
جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے حساب سے کہ نیڈس کیا ہیں, کس نوعیت کی ہیں اور کتنی ضرورت ہے اور کتنی اسینشل ہے, اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں. تو میں تو یہ سمجھ کے میں جو بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جاؤں, اور دوست ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو فٹیگ صحیح اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹریٹجائز کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آفتاب رضوی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. آفتاب یہ بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا, لیکن یہ کہ دیر آید درست آید. یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو اپنی پرسنل اٹیچمنٹ بتائیں کہ آپ کیسے اٹیچ ہوئے اس کاز کے ساتھ, انڈس کے ساتھ, اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ایک فاؤنڈیشن ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کی کیا کارکردگی ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا سوال اکٹھے ہی میں کر دیتا ہوں کہ امپورٹنس آف گیونگ کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے, کیسے لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھیں اور آگے آ کے اس کام کے لیے اپنا ایک رول پلے کر سکیں. بہت بہت شکریہ اسرار صاحب. دیکھیے اس میں جیسے کہ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے بتایا, میں چونکہ ایک عام پاکستانی ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں, اور پھر شفقت ملک صاحب کی طرح بھی نہیں ہوں, پرویز صاحب کی طرح بھی نہیں ہوں. تو جب میری 2019 میں پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے تو بہت زیادہ پاکستانیوں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. تو مجھے تو تھا کہ پاکستان میں کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی کوئی گڑبڑ کا کام ہے. لیکن پھر جب میں جیسے جیسے ان لوگوں کو دیکھتا گیا اور جیسے جیسے میں نے ان کا کام دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. ایک دادی اماں کی کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے. تو یہ ڈاکٹر رحمان ہو گئے, ڈاکٹر زیدی ہو گئے, ڈاکٹر باری ہو گئے, جو اسٹوڈنٹ لائف میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنا لے اور پھر ایک سرجری کا وارڈ بنا لے اور پھر ایک اسپتال بنا لے, تو جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے. اور جب میں انڈس گیا کراچی, پھر جو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا بھائی اس طرح کا کام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے نیت چاہیے, بے لوس لوگ چاہیے, ایسے لوگ چاہیے جو کہ اپنی شخصیت کو پیچھے رکھے اور اپنی کاز کو آگے رکھے. تو میں جب انڈس کو میں نے جوائن کیا تو یہ ساری چیزیں مد نظر تھی میرے, اور اسی لیے پھر میں نے انڈس کو جوائن کیا, اور 2019 سے ابھی تک میں انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر ہوں. اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہوں, میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں, کہانی نویس ہوں, مقرر ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری اگر زبان سے کچھ ہو سکے, میرے جملوں سے کچھ ہو سکے تو ہو جائے. تو اس میں یہ کہ کافی کامیابی بھی ہوئی ہے. 2019 سے لے کے ابھی تک ہم $5-6 ملین کینیڈا سے جمع کر چکے ہیں, اور مزید ہمارا بیس بڑھ رہا ہے, ڈونر بیس بھی بڑھ رہا ہے, لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انڈس جو ہے نا وہ اب ایک برانڈ نیم تو ہے ہی. انڈس اب مجھے لگتا ہے کہ انڈس اب لوگوں کے جو فلانتھراپسٹ ہیں ان کے لیے یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ پیچھے سے اتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انڈس کو تو آپ آنکھ بند کر کے پیسے دے سکتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ جہاں پہ جیسے رحمان صاحب ہیں, شفقت ملک صاحب ہیں, پرویز ہیں, یا میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں, ہمیں صرف انڈس کا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ اپنی بساط کے حساب سے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آرٹ آف گیونگ کا آپ نے مجھ سے کہا کہ آرٹ آف گیونگ کیا ہے, دیکھیے دنیا کے جتنے بھی حساب ہوتے ہیں نا, میتھمیٹیشین جو ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 میں سے آپ 2 نکالیں گے تو نتیجہ 8 آئے گا. آرٹ آف گیونگ یہ ہے کہ اگر آپ 10 میں سے 2 نکالیں گے تو 8 نہیں آئے گا, نتیجہ 12 آئے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب آپ نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے جو انڈس اسپتال کا وہ کھڑا کیا ہے, انبلیویبل سکسیس, انبلیویبل. 6 ملین پیشنٹس کو فری میں ٹریٹ کرنا آسان نہیں ہے. کیا بات. اور یہاں صرف مریض فری میں ٹریٹ ہوتا ہے, باقی سب لوگوں کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں, اس کے پیسے میں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں مریض کے علاج کے. تو آرٹ آف گیونگ کا یہی ہے کہ جتنا زیادہ دیتے ہیں آپ اتنا زیادہ آتا ہے. اور بہت مشہور حضرت علی کا قول ہے کہ لوگ اپنے رزق کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں, رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے. تو سخاوت جو ہے نا وہ اگر کسی کے دل میں ہے, دماغ میں ہے, تو پھر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. نہ تو اس کے پاس رزق کی کمی ہے, جتنا دیں گے اس سے بڑھ کے آئے گا, جتنا دیں گے اس سے بڑھ کے آئے گا. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں سخاوت پہ اتر جاتا ہوں, چاہے کسی سے پیسے دے کے اتروں. لیکن یہ کہ اس کے بعد اللہ دوسرے دن سے ایسا دینا شروع کرتا ہے کہ
رب کی جو حقانیت ہے اس پہ مزید سجدہ ریز ہونے کا دل چاہتا ہے کہ پروردگار نے جو کہا ہے وہ کس قدر شاندار کہا ہے. اور ایک اور چیز جو بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے سارا کام آپ کی نیت پہ کر دیا ہے, اعمال پہ نہیں کیا ہے. اگر آپ کسی کو $2 لاکھ دے رہے ہیں یا پاکستان میں وزیروں کی طرف بیواؤں کو مشینیں دے رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. وہ مشین ان کو مل رہی ہے لیکن یہ مشین آپ کے ساتھ اوپر نہیں جا رہی. نیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ $2 دے رہے ہیں اور چھپا کے دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں, اور اپنی پوری جمع پونجی دے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. تو یہ جو آرٹ آف گیونگ ہے نا, اس کی یہی تھیوری ہے, اس کی یہی تھیوری ہے میرے دوست. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ لے کر نہیں جائیں گے اپنی دولت میں سے, میں کہتا ہوں لے کے جائیں گے, لیکن وہ حصہ لے کے جائیں گے جو آپ دوسروں پہ بخشش کر چکے, جس پیسے سے آپ دوسرے کی مدد کر چکے. آپ کی ممکن ہے مرسیڈیز بینز نہ جائے, لیکن وہ بس کا کرایہ چلے جائے گا جو آپ نے کسی پیدل چلنے والے کو دیا ہے کہ تم بس سے چلے جاؤ. تو یہ صرف ڈھونڈنے کی بات ہے. جس طرح رزق کے لیے اللہ نے کہا ہے سب جگہ پھیلا ہوا ہے, اسی طرح سخاوت بھی پھیلی ہوئی ہے. آپ جہاں چاہے دیں, جس کو چاہے دیں. انڈس اسپتال کو دے تو غریبوں کی دعائیں لے, مینجمنٹ کی دعائیں لے, پاکستان کی دعائیں لے. فراز کا ایک بہت مشہور شعر ہے, میں اس پہ ختم بھی کر دوں گا, کہ ظلمت شب کی شکایت سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے. تو ہم سب اپنے حصے, ہمارا کمال کوئی نہیں ہے, ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. اللہ اس پہ برکت دے رہا ہے کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ کی رضا سے ہمارا رابطہ ہے. ایبسلیوٹلی. شوکت بھائی ذرا آپ فائنلی ذرا مجھے بتائیے گا کہ اب ذرا تھوڑا سا آخر میں ہم ذرا یہ جو کیلگری کا فنڈ ریزر ہے اس پہ ذرا بات کر لیں تھوڑی سی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیلگری میں جو 20 کو ہو رہا ہے جنوری میں, اسی مہینے فنڈ ریزر, اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ www.indushospital.ca اس کے اوپر جا کے آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا جی پلیز. جی مہربانی جی. تو یہ انشاءاللہ جی ہمارا 20 جنوری کو 3rd year in a row فنڈ ریز ہو رہا ہے انڈس کے لیے. اٹس سیم لوکیشن آلسو, ایمپائر بینکویٹ ہال, بڑا کیلگری کا جانا پہچانا بینکویٹ ہال ہے. مینجمنٹ بھی اس کی بہت ہی پرو پاکستانی ہے, پرو فرینڈلی چیریٹی ہے. سردار ہیں ایز یوزل, لیکن بٹ دے آر امیزنگ پیپل. تو ہماری خواہش ہے جی کہ, اور درخواست ہے لوگوں سے کہ بڑھ چڑھ کے آئیں, اس کا ٹکٹ لیں, تشریف لائیں, پارٹیسپیٹ کریں. اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو کو چھوڑتے ہوئے جو کاز اتنا زبردست ہے کہ اٹس اے گریٹ سروس ٹو ہیومینٹی کاز. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ہی معمولی سی چیز ہوں, اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بھی چنا کہ میں اس اچھے کام میں حصہ ڈال سکوں. تو وہ کوئی چیز جس کو پسند آ جائے, بڑا گناہ گار ہوں, اسی وجہ سے شاید معافی ہو جائے. تو لوگوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ آئیں. میں اپنے لیے تو شاید ایک بار بھی کسی کو نہ کہوں, لیکن یہ ہیومینٹی کا کام ہے, مجھے کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی. زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنے لیے آئندہ اگلی زندگی میں ایک جگہ بنائیں. بے شک. اور خاص طور پہ جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ تابش کے اس کے شاؤٹ آؤٹ میں بھی یہ تھا کہ خواتین حضرات, یہ جو گلوبل اپیل ہے یہ صرف کیلگری تک ہی محدود نہیں ہے, باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں, جہاں پہ آپ ہماری آواز سن رہے ہیں, آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیلگری میں نہیں ہوں تو میں اب کیا کروں. تو آپ یہ جو ایڈریس آپ کو دیا ہے www.indushospital.ca اس کے اوپر جائیں اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہاں پہ دیں, اور نہ انتظار کریں کہ آپ کے شہر میں کوئی فنڈ ریزر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس لیے اٹ از اے گلوبل اپیل with specific appeal in Calgary for 20th. اور لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں, مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے مختلف کازز کے لیے کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا تھا. ڈاکٹر رحمان صاحب, تھوڑا سا آخر میں ذرا آپ بھی مجھے بتائیں کہ اس والے سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے, تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں. میرے خیال میں کافی چیزیں اس پہ ڈسکس ہو گئی, لیکن ایک جو میں خاص کیلگری کے لوگوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں انتظار نہ کریں اس دن کا, کنٹریبیوٹ کریں, بالکل کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ریگولرلی جو ہے دینا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے, بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ لم سم دیں. تو ضرور دیں, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا اس میں کہ
आना क्यों जरूरी है? लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन दे देंगे, ठीक है, वो दे दें, बड़ा अच्छा है, लेकिन आना भी जरूरी है, इसलिए कि उससे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी इंकरेजमेंट, हौसला मिलता है और एक दूसरे को देख के हौसला मिलता है। जब आप एक हॉल में 10 लोग बैठे हों, उसकी बजाय अगर आप उसी हॉल में 500 लोग बैठे हों, तो एक डिफरेंट फीलिंग जनरेट होती है। और तो ये कि आपको पता चलता है, आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि हो क्या रहा है। तो मेरी अपील लोगों से यही है कि आप जरूर दें, साल भर दें और ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करें, लेकिन आप आए जरूर, क्योंकि उससे हौसले बढ़ते हैं और टीम बिल्डिंग भी होती है और आपको देख के भी हमें खुशी होगी। तो इंशाल्लाह। और आखिर में मैं ये ताबिश की जो अपील है एक दफ़ा फिर सुना देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर गपशप लगाते हुए आपसे जाएंगे, फिर रुखसत होंगे। एक सेकंड ये ज़रा देख लें ख़वातीन हज़रात, आपका फेवरेट एंकर और कॉमेडियन ताबिश। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। एक बार फिर कनाडा और यूएसए के दौरे पर निकल पड़ा हूँ। 19 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मैं अमेरिका और कनाडा के हंगामी दौरे पर हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, आप लोगों को हंसाऊंगा और ये सब करूंगा एक नोबल कॉज के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए, जो पूरे पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं अपने अस्पतालों और क्लिनिक्स के नेटवर्क के थ्रू। तो जो भी आप टिकट्स खरीदेंगे मेरे शोज के, उनकी प्रोसीडिंग्स भी सिर्फ इंडस हॉस्पिटल को जाएंगी। तो आइए, मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं। डेलिस के लोग, फीनिक्स के लोग, एलए के लोग, सैन फ्रांसिस्को के लोग, सियाटल के लोग और कैलगरी के लोग, हम मिलेंगे, बैठेंगे, शरारतें करेंगे और इंडस हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे फंड्स इकट्ठे करेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह और ये हम सब मिलके करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे सबको। और डॉक्टर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शफकत साहब आपका बहुत शुक्रिया और आफ्ताब रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी तशनगी रह गई। लेकिन आपने जो हज़रत अली का कॉल सुनाया, उसने मेरे ख्याल है सारी ऊपर जो है ना, वो जो एक सबसे ऊपर जो एक चीज़ आती है वो आ गई और उसी ने सबसे बड़ी बात कर दी। और मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, बल्कि परवेज साहब का भी शुक्रिया। तो गुजारिश ये है कि अगर हम लोग सब अगर खुदा को खुश करना चाहते हैं तो खुदा की मखलूक की खुशी के लिए अपने तन मन धन लगा दें, तो खुदा खुद खुश हो जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला है, मुझे तो इतना पता है, जिंदगी में जब भी देखा है इसी तरह देखा है कि जब जिन लोगों ने भी अल्लाह की मखलूक को खुश किया है, अल्लाह उन पे खुश हो गया। इंशाल्लाह आप भी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सबका और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जल्दी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह।